میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب اس نعرے سے پہلے پہلے آپ خود یا تو اس نظام کو قبول کر لیں، دستور کو قبول کر لیں، آئین کو قبول کریں، جمہوریت کو قبول کریں، اخلاقیات کو قبول کریں اور پاکستان کے عوام کی آواز کو سنیں۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دین اسلام بھی یہی کہتا ہے، امرہم شورا بینہم، وہ یہ کہتا ہے، وہ بادشاہت کے خلاف ہے، شاہی نظام کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یا تو آپ آئین، قانون، جمہوریت اس کو تسلیم کریں۔ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اخلاقی طور پہ کمزور ترین پوزیشن پہ ہیں۔ آپ اس سال کے بعد، نومبر کے بعد آپ مزید کمزور ترین پوزیشن پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ تگڑے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ بیرونی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنی ذات سے نکل کر سوچ ہی نہیں رہے۔ آپ کی ہر بات آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، آپ کی ذات پہ ختم ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ہارے ہوئے لوگ آپ کے مرہون منت ہیں۔ اس لیے وہ بھی آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے، اور مزید بہت ساری باتیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ میں باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ پبلکلی کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا اور اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ دین کے دعوے دار ہیں اور بہت زیادہ آپ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خبر پوری دنیا کو گالم گلوچ ملے، سب کو ملے، اور سرکاری دانشوروں کے ذریعے جھوٹے آرٹیکلز لکھوائے جائیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں، سب کچھ کیا جائے، لیکن آپ کے بارے میں کوئی خبر چھپے تو پورے ملک میں تباہی اور بربادی ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جناب والا ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان ایک جمہوری جد و جہد کے ذریعے بنایا تھا، اور جمہوری جد و جہد اور جمہوریت کی بنیاد پہ ہی اس نے قائم رہنا ہے۔ تو خدا کے لیے اور کسی کی نہیں، اس عالم دین کی بات ہی مان لیں جنہوں نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا۔